زمرد پھر ٹھنڈی سانس لے کے خدا جانے وہاں تک پہنچنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، نوجوان کیوں؟ زمرد راستے کی دشواریاں مشہور نہیں ہیں کیا؟ کوئی خوش نصیب مسافر ہی ہوتا ہوگا جو پریوں کے ہاتھ سے بچ کر نکل جاتا ہو۔ ان سے بچ بھی جائے تو ملاحدہ باطنیہ کا عام لقب تھا، کیوں چھوڑنے لگے؟ زمرد میں اس وقت ایک غیر معمولی تغیر پیدا ہو گیا۔ اس مقام نے اسے کوئی خاص بات یاد دلا دی جس کی وجہ سے وہ چاروں طرف کے منظر کو ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی اور بار بار آہ سر بھرتی ہے۔ نوجوان نے اس بات کا خیال بھی نہیں کیا اور معمولی لہجے میں کہنے لگا، ملاحدہ کی طرف سے تو مجھے اطمینان ہے، اس لیے کہ ان کے مشہور نقیب عامل ملا حیات اللہ سے مجھے ایک خط مل گیا ہے۔ وہ خط ہمیں ایک مجرب تعویذ کا کام دے گا اور اس کے پیش کرتے ہی ہم پر کرامتی کے دست ستم سے نجات پائے جائیں گے۔ یہ باتیں کرتے کرتے دونوں نوعمر مسافر اس مقام پر پہنچے جہاں سے سڑک تو کوہسار کی بلندی پر چڑھنا شروع ہوئی ہے اور نہر اس سے جدا ہو کے دشوار گزار گھاٹیوں اور گھنی خاردار جھاڑیوں میں گھسنے کے لیے دائنی جانب مڑ گئی۔ نوجوان نے اپنے گدھے کو آگے بڑھایا ہی تھا کہ زمرد باغ روک کے کھڑی ہو گئی اور کہا، نہیں حسین، یہ اس نوجوان کا نام ہے، ادھر نہیں۔ حسین حیرت سے زمرد کی طرف دیکھ کر، پھر کدھر؟ زمرد، جدھر یہ نہر گئی ہے۔ حسین، ادھر تو راستہ نہیں۔ زمرد، ہے تم چلو تو صحیح۔ حسین، آخر قزوین چلتی ہو یا کہیں اور؟ زمرد، نہیں، میری منزل مقصود قزوین نہیں، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہر کدھر گئی ہے۔ حسین، اس طرف تو پریوں کا نشیمن ہے۔ زمرد، ہونے دو۔ حسین، سنتا ہوں کوئی ادھر سے زندہ نہیں پھرا۔ زمرد، میں بھی چاہتی ہوں۔ حسین نے تعجب اور حیرت سے زمرد کی صورت دیکھی اور ایک متانت کی آواز سے کہا، اور وہ حج کی نیت کیا ہوئی؟ زمرد، ہے، مگر پہلے اپنے بھائی موسیٰ کی قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ لوں تو مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کریں۔ حسین، تمہارے بھائی کی قبر؟ مگر یہ کسے خبر کہ کہاں ہے؟ زمرد، مجھے معلوم ہے، راستہ بھی جانتی ہوں اور اس مقام کو بھی۔ حسین حیرت سے، تم کیا جانو؟ زمرد، خوب جانتی ہوں۔ حسین، کیا کبھی آئی تھیں؟ زمرد، نہیں، مگر یعقوب جو بھائی کے مرنے کے بعد خبر لایا تھا اس سے پورا پتہ دریافت کر چکی ہوں۔ پہلی نشانی تو یہی ہے کہ جہاں سے نہر سڑک سے علیحدہ ہوئی ہے، سڑک چھوڑ کے نہر کے کنارے کنارے جانا چاہیے، اور بعد کی نشانیاں آگے چل کر بتاؤں گی۔ حسین، یعقوب کو کیا معلوم؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ان بلند اور پیچ در پیچ پہاڑوں میں کون شخص کہاں اور کیوں کر مارا گیا؟ زمرد، تم نہیں جانتے، بھائی موسیٰ اور یعقوب دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اس مقام پر پہنچ کے نہر کے کنارے کنارے کچھ دور گئے تھے کہ کوئی البر سے پریوں کا غول اترا۔ ان کے ہاتھ سے بھائی تو مارے گئے مگر یعقوب غش کھا کر گر پڑا۔ اگلے دن جب اسے ہوش آیا تو بھائی کی لاش پڑی پائی۔ انہیں دفن کیا، پھر قبر بنا کے اور قبر کے پاس ہی ایک چٹان پر ان کا نام کندہ کر کے واپس آیا۔ حسین، مجھے تو گپ معلوم ہوتی ہے، آخر اس کا سبب کہ پریوں نے یعقوب کو تو زندہ چھوڑ دیا اور تمہارے بھائی مارے گئے۔ زمرد، اس کا یہ سبب ہوا کہ بھائی نے
ایک پری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور یعقوب بزدل تھا۔ پری زادوں کو دیکھتے ہی غش کھا کر گر پڑا۔ حسین پھر ایسے مقام میں تو ہرگز نہ جانا چاہیے۔ زمرد: نہیں حسین، میں ضرور جاؤں گی۔ حسین: فرض کرو کہ ہم وہاں پہنچے اور ہمارے سامنے بھی پریاں اتریں تو؟ زمرد: میں اس سے نہیں ڈرتی، اگر تمہیں خوف ہے تو نہ چلو۔ حسین: تم اکیلی جاؤ اور میں نہ چلوں؟ میں جو تمہاری محبت میں ہر وقت جان دینے کو تیار ہوں۔ زمرد: حسین سنو، میں تمہارے ساتھ نہ آتی۔ یہ مانتی ہوں کہ تم شریف ہو اور اسی زمانے سے، جب کہ ہم دونوں مکتب میں ساتھ پڑھتے تھے، مجھے تم سے محبت ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ ایک شریف لڑکی کو تم فکرت دے کے گھر سے نکال لائے ہو، اور میں خود اپنے شوق سے آئی ہوں، فقط اتنی امید پر کہ بھائی کی قبر پر کھڑی ہو کر 2 آنسو بہاؤں گی۔ جب یہ مقصد پورا ہو لے گا تو حج کو چلوں گی۔ حسین: زمرد: اپنی جوانی اور اس کم سنی پر ترس کھاؤ اور اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ زمرد: نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسی آرزو کے لیے بے عزتی گوارا کی ہے۔ حسین مایوسی کی آواز سے: خدا بندہ، اگر جان ہی جاتی ہے تو پہلے میں مارا جاؤں، تیری مصیبت ان آنکھوں سے دیکھی نہ جائے گی۔ زمرد مسکرا کے: گھبراؤ نہیں، ہم دونوں کی کشش ایک دوسرے کو کھینچ لے گی، مارے گئے تو دونوں مارے جائیں گے۔ یہ کہہ کر زمرد نے اپنے گدھے کو نہر ورنجان کی طرف موڑا۔ 2 ہی قدم چلی ہوگی کہ حسین نے پھر رو کے کہا: زمرد ذرا صبر کرو، چلنا ہے تو کل چلنا، اب شام ہوا چاہتی ہے، پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ زمرد: اب چلے ہی چلو، کہیں آبادی کے ملنے کی تو امید نہیں، اور جب جنگل ہی میں ٹھہرنا ہے تو یہاں وہاں دونوں جگہ برابر ہے۔ حسین سے کسی طرح انکار کرتے نہ بنی، چل کھڑا ہوا اور دل میں پس و پیش کرتا ہوا زمرد کے ساتھ کوہ البرز کی تیر و تاریک گھاٹی میں جا گھسا۔ اب دونوں آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں اور اس سنسان مقام کا رعب دلوں پر اس قدر بیٹھ گیا کہ بالکل خاموش ہیں۔ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں جنگل گھنا ہوتا جاتا ہے، سردی ساتھ بساتھ بڑھ رہی ہے، سناٹے نے نہر بہنے کی آواز تیز کر دی ہے، جس سے اس مقام کے وحشت ناک منظر میں ایک ہیبت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اب راستہ ایسا دشوار ہے کہ گدھوں سے اترنا پڑا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے، اپنے گدھے کے دائیں ہاتھ میں پکڑے چٹانوں سے بچتے اور جھاڑیوں میں گھستے چلے جاتے ہیں۔ آخر دیر کے سکوت کے بعد حسین نے مرعوب ہو کے کہا: بے شک دیو پری ایسی سناٹے کے مقام میں رہتے ہیں، انسان کیا معنی، یہاں تو جانور کا بھی پتہ نہیں۔ زمرد: ہاں، اور سنتی ہوں اس نہر میں اکثر جگہ پریاں نہاتی اور بال کھولے ہوئے آپس میں کھیلتی ہیں اور چھینٹیں اڑاتی بھی نظر آ جایا کرتی ہیں۔ حسین چونک کر: سنسنانے کی آواز کیسی تھی؟ جیسے کوئی چیز سن سے کانوں کے پاس آ کر نکل گئی۔ زمرد: یہ تو مشہور ہے، پریوں کے تخت چاہے اڑتے نظر نہ آئیں، مگر ان کے سن سے نکل جانے کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ حسین: یہ بھی ممکن ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جانور تھا۔ زمرد: جانور ہوتا تو دکھائی نہ دیتا۔ حسین: اگرچہ ابھی آفتاب نہیں غروب ہوا، مگر یہاں تم دیکھ رہی ہو کہ شام سے بھی زیادہ اندھیرا ہے، ایسے دھندلکے میں بعض اوقات الو یا بڑے بڑے چمگادڑ اسی طرح سناٹے کی آواز سے اڑتے ہوئے۔ دوستو، یہ جاری ہے۔